ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ دوسرے قوموں کے تہوار لہو و لعب ایک تماشا فسق و فجور کا مجموعہ ہے، اور اللہ نے کرم فرمایا آپ پر، احسان فرمایا اپنے بندوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہ جو انہوں نے زمانے جاہلیت کے رخ کو موڑ دیا. مدینہ منورہ کے اندر لہو و لعب ایک تماشے میں لوگ گزارتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے، لیکن آپ نے فرمایا لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے، اور ہمارے لیے بھی اس سے بہترین جو تم لوگ مناتے ہو اس انداز سے وہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی فرمانروائی کا اعلان کیا جائے. اور کہا گیا کہ جب عیدگاہ جاؤ پاک صاف ہو کر جاؤ، مسواک کر کے جاؤ، وضو کر کے جاؤ، خوشبو مل کے جاؤ. آج میں خوشبو لگانا بھول گیا، یہ سب کر کے جاؤ، اور ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ. یہ ہے تاکہ ہر گلی کوچے میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جائے، اور کفر کی، شرک کی، آبادات کی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی کے سامنے ساری بڑائیاں فیل ہیں. اور شکر اللہ کا ہم لوگ ایک گلی سے آتے ہیں دوسرے گلی میں جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کے آگے اس کی خدائی، اس کی فرمانروائی کے آگے ساری فرمانروائی زمین دوست کر دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی کے نتیجے میں آپ نے کیا کیا؟ رمضان مبارک کے 30 روزے رکھے، 29 ہوئے، قد افلح من تزکا پر عمل کر لیا. یعنی قرآن کا اعلان ہو گیا کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر دیا. ظاہر بات ہے کہ آپ نے نمازوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوتوں کے ذریعے، اللہ کے صبح و شام ذکر کے ذریعے، اور تراویح کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، اور مختلف انداز میں آپ کے قلب کی صفائی آپ نے کر دی. اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ ہم جتنے حاضرین ہیں مرد اور عورت، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو کامیابی کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دے گا. اور ہمیں لوگوں میں سے کسی سے کوتاہی ہوئی ہے، کوئی چوک ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ زکات الفطر کیا ہے؟ تومت المساکین، مجبوروں، ضرورت مندوں کے لیے یہ افراد ہے کہ ضرورت کی حاجات کو پوری کرنے کی ضروریات کی چیزیں ہیں. اور روزہ داروں کے لیے کیا ہے؟ اس کے روزے کی پاکی اور صفائی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اپنی نعمتوں سے گھیر لیا کہ قلب آپ کا صاف ہو جانا چاہیے. اور ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ نیکیاں، نیکی کے کام، یہ برائیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں قلب پر اس کو دھو دیتے ہیں. آج عید کا دن ہے، آپ کے نام کیا پیغام ہو؟ مختلف تقریریں ہوتی آئی ہیں، ہوتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان ہے، خوشخبری کا اعلان ہے. وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ تم صبح پکارو، شام پکارو، دن پکارو، رات پکارو، بازاروں پکارو، ہوٹلیں پکارو، مسجدوں میں پکارو گے، جب مصیبت کے وقت پکارو گے، بیماری کے وقت پکارو گے، جہاں سے جیسے پکارو گے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم مجھ پر اعتماد کرو، بھروسہ کرو. ہاں، کچھ کام تمہارے کرنے کے، ہمارا کام تو ہے کہ تم ہر قدم پر تمہاری بات پہنچا دیں. تمہارے چند کام ہیں، ایک ہی آیت میں اللہ نے کر دیا. اور قرآن کا حکم ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کیجیے کسی سے، فذکر جو قرآن ہے مجھے خاص وعید. جن لوگوں کو قیامت کی وعید کا، آج کی عید کی فکر ہے اور قیامت کی وعید کی فکر ہونی چاہیے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل وقت صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، عمر کم ہے، نوعمر ہے، نوجوان ہے. کہتے ہیں کہ عید انسان کی اس دن ہے کہ جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا. عید اس دن ہے کہ جس دن آدمی دنیا سے چلا جائے ایمان کے ساتھ. عید اس دن ہے جس دن کوئی دراز پر سے آدمی گزر جائے. عید اس دن ہے جس دن اللہ ہم سے راضی ہو جائے. عید اس دن ہے جس جنت میں ہمارا داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے تمام اعمال کے جو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں انعام رکھے ہیں اور اس کی جزا رکھی ہے، اس کا بدلہ رکھا ہے. لیکن روزے کا کوئی
کی تعین نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے انگنت ثواب سے اجر سے ہمارا آپ کو نوازے، ہماری دعاؤں کو آپ سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اعلان کیا، وقال اللہ نے کہہ دیا ہے، کہتا ہوا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک، اور کہتا رہے گا قیامت تک، کیا، انی معکم، انی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کے ساتھ کا مطلب ہماری کیا کرے ہوئے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، عرش سے دیکھ رہا ہے ہم کو اور آپ کو، اس کی مدد جہاں سے پکاریں گے، جیسے پکاریں گے، رو کر پکاریں گے، سر جھکا کر پکاریں گے، جیسے پکاریں گے وہ آپ کے ساتھ، آپ کی مدد کو تیار ہے۔ ایک کام کرنا ہوگا ہم کو، ہم اور آپ ٹریننگ پیریڈ سے آئے ہیں، گزرے ہیں، یعنی رمضان کے مہینے سے، یہ فجر کی نماز میں، یہ ظہر کی نماز میں، یہ عشاء کی نماز میں، یہ تمام نمازوں میں رہے، بازاروں میں رہے کہ دکان چھوڑ کے مسجد گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے، سنو، قرآن کی تلاوت سے حلاوت، اس کی چاشنی آپ نے دی ہے، اب اس ذہنی کو باقی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا الصلاۃ، سن لو میری میں تمہارے ساتھ ہے، کب ہے، جب تم نماز قائم کرتے رہو، جیسے کہ تم نے رمضان میں نماز کو قائم کیا ہے، تمام نمازوں کو تم نے اہتمام سے کیا ہے۔ آج ہمارے تجزیے کے مسجد میں 10-12-15 آدمی تھے جو ہم مدرسے کی بندی کا دن ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی دیکھا مسجد پر الحمدللہ کہ جنہوں نے فجر میں مسجد نے ان کا منہ نہیں دیکھا، لیکن آج انہوں نے مسجد کو منہ دکھا دیا اپنا، اور ہر دن آتے تھے رمضان میں، لیکن آخر دن بھی آئے، سر کو جھکایا رب کے سامنے، ہاتھ پھیلائے رب کے سامنے، آنسو بہائے رب کے سامنے، اور آپ سب لوگوں نے ایسا کیا ہو۔ تو نہیں رقم تم الصلاۃ، ہماری مدد تم لوگوں کے ساتھ ہے اور رہے گی، کب، اگر تم ہمارے سامنے جھکتے رہے، سجدہ کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، ندامت کے آنسو بہاتے رہے، اپنے گناہ کو دھلواتے رہے، صاف کرتے رہے۔ ایک صحابی سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، تم نے جو ابھی نماز پڑھ لی ہے، انہوں نے تمہارے گناہوں کو پاک و صاف اور دھل دیا۔ آپ کو کیوں دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرتے رہو تاکہ آپ کو فرق انسان ضعیف، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گئی اللہ کو، جو خالق ہے آپ کا اسی نے سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا ہے کہ یہ مخلوق کمزور طرح کی گئی، اب اس کے لیے کیا ہے، غلطیاں ہو جائیں گی، چوک ہو جائیں گی، کبھی انجانے میں، کبھی جان بوجھ کر، کوئی چھوٹی غلطی، کوئی بڑی غلطی، رب کے سامنے آپ کے اقرار کرو کہ رب ہم سے چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف فرما دیں، معاف فرما دیں، رب کرا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، مانتے تو رہو، سر جھکا کے تو دیکھو، آنسو بہاتے تو دیکھو، جس طرح تم نے رمضان میں آنسو بہایا، رمضان میں گزر جائے، رمضان میں سر جھکایا، اور پوری زندگی آپ کی زندگی کیا ہے، لائف انشور ہے، اللہ نے خرید لیا ہے آپ کی زندگی کو، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنت کے بدلے کا خرید لیا ہے، جب آپ بگڑے ہوئے ہیں، لائف انشور آپ کا ہو گیا ہے، تو کیوں نہیں جھکیں گے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک کام سے کرو، لیکن اقمتم الصلاۃ وہاں سے تو نماز کا فائدہ ہوگا، آپ اپنے رب سے قریب ہوں گے، بندہ رب سے قریب ہوگا، جو جس کا ہوتا ہے اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، جو جس کا ہوتا ہے اس سے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ کہتے ہیں، رب کا کہتا ہے حمدنی عبدی، اور اس کے بعد آپ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے رب مجدنی عبدی، مالک الدین اثنا علیہ عبدی، رب سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، جو رب سے بات کرتے رہتے ہیں، اس طرح آپ کو گناہ کیوں نہیں مل جائیں گے؟ تو بندوں سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ بندے ہم سے قریب ہوں تو نماز قائم کریں، اور بندے کو بندے سے قریب کرنے کے لیے کیا بتا، تو سب بندے میرے اللہ کرتا ہے، یہ ان کے ساتھ دل جوئی کے لیے بات الزکات، جو مال میں نے تم کو دیا ہے، جب تم مرنے لگو گے، موت کا وقت آئے گا تو تم کیا کہو گے، لولا اخرتنی، اللہ تھوڑی دیر تو ہمیں مہلت دے دیتا، کیا میں تو صدقہ و خیرات کر لیتا، وہ صدقہ خیرات جو موت کا کریں گے آپ اس سے پہلے کرتے رہیں، اللہ آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، جس ٹریننگ میرے کہا ہے رمضان میں۔ اور تیسرا کام کیا کریں، وہ آمنتم برسولی، جتنے انبیاء کرام آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک،
سب پر آپ ایمان لائیں، سب کو بتا جائے. ایک آدمی گر رہا ہے کھائی میں، گڑھے میں گر رہا ہے، جانے میں گرانے جا رہا ہے، اور میں کھینچ رہا ہوں. تو اس لیے ایمان لانا، رسول کی بات کو ماننا، اس کو بھروسہ کرنا ضروری ہے. معذر تم ہو اور رسول کی محنت کیا ہے؟ سال میں جو ہے 10 بار کہیے ہم چند مٹھائیاں جمع کر لیں، چند مولوی کو جمع کر لیں اور صلی اللہ پڑھ لیں، اور ہو گیا یہ مدد رسول کی. رسول کی مدد یہ ہے کہ 5 وقت آپ نماز رکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک مجید. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ان کی مدد. آپ جہاں رہیں اسلام کے نمائندے عمل کر رہے ہیں، آپ کے چال اور ڈھال سے اور آپ کے اعتبار اور طریقے سے بڑھ جائیں. طور طریقے سے آپ کیا کریں؟ دیکھیں کہ میں محمد رسول اللہ کا نمائندہ صلی اللہ علیہ وسلم. جانے کہ اسلام کے ماننے والے مسلمان رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے ہیں. اور کیا کہ واقع رسول اللہ کا حسن. اور کوئی زکات چاہیے پروانی، کوئی اللہ کا بندہ ضرورت محتاج بے کس بیوہ مسکین کمزور آپ کے پاس آئے تو آپ کی مدد کریں. حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے سائے میں جگہ بک کرائیں، ریزرو کرائیں. اگر آپ دائیں ہاتھ سے دیجیے گا بائیں ہاتھ خبر نہ ہو. آپ خود پتا کریں آپ کے محلے میں کون بیوہ بے کس مسکین ہے، بغیر مانگے ہوئے دے، کوئی مانگے آئے تو اس کو بھی دیں. میرے بھائیوں، قرآن نے اعلان کیا ومن کفر بعد ذالک، یہ 4-5 باتیں ہیں. اس کے بعد جس شخص نے انکار کیا میری میت چھوٹ جائے گی، میری میت صاف نہیں رہے گی، مگر ذل سوا سبیل، تو اس نے ہوا کہ سیدھے راستے کو سے ہٹ گیا، بھٹک گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کیا اور نشان دیا داہنے اور بائیں، اور کہا کہ داہنے بائیں نشان دیکھ رہے ہو، یہ دنیا تم کو بلا رہی ہے، یہ شہوت بلا رہی ہے، یہ جھوٹ مکر فریب بلا رہی ہے، یہ شیطانی راستے ہیں. سیدھا راستہ سوال سبیل، جو سیدھے راستے بھٹک گئے آپ اللہ کے ساتھ آئیے، اس کے رسول پر ایمان لائیے اور نماز کو قائم کیجیے جس طرح رمضان میں قائم کیا ہے. اقمتم الصلاۃ، نماز کا زکات مال کا دیتے رہیں جس طرح آپ نے خرچ کیا ہے، اور ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، درود سلام پڑھتے رہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی مدد کرتے رہیں، دین کا بول بالا کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اپنے مال سے خرچ کرتے رہیں. خبر اس سے کہ آپ کی موت آئے. میرے بھائیوں، یہ عید کا دن ہے، بہت سی باتیں ہو گئی. اگر اس 5 باتوں پر آپ عمل کر لیں تو بڑی بات ہے. ایک بات اور الگ سے دینی جو مسلم معاشرے میں رائج ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے زمانے سے رائج ہے. اور جو فرقون بین المرء جی، ایسی حرکتیں کرتے ہیں لوگ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میرے پاس اس طرح کے مریض آئے ہیں، اس طرح کے آدمی ہمارے پاس آئے ہیں، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے رہتے ہیں جادو کے ذریعے سے. ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا الرقی والتمائم والتولہ شرک، کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے قرآن مجید کی آیت کے علاوہ سے، اور کوئی آدمی کوئی تعویذ گنگا گول لٹکاتا ہے، دھاگا لٹکاتا ہے. جیسے آج کل دیکھا مسلمانوں کے ہاتھوں میں، ہمارے مسجد سلسلے میں سویا ہوا تھا ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں لال دھاگا تھا پتا ہوا، میں نے کہا ذرا اٹھ جائے جاگ جائے تو بتایا پھر تم چلا جاؤ. تو مسلمانوں یہ شرک ہے. یہ تمہارے کس نے کہا ہے؟ یہ صحیح نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کہا، تمہارے رسول نے کہا ہے. یہ اجمیر کا دھاگا، یہ کہاں کا دھاگا؟ اگر دھاگا ہی ماننا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے دھاگا بھیجواتے، مکہ مکرمہ سے دھاگا بھیجواتے. یہ اجمیر کا دھاگا، یہ بابا دھام میں کوئی جو مرکز ہے فنون کا کفار کا، وہاں کی نقل تم نے کی ہے. اور جو شخص دوسرے کی نقل کرے گا وہ انہیں میں شمار کیا جائے گا. تو آپ کا شمار کافر میں ہوگا. کئی موقع پر میں نے دیکھا مسلمانوں کو اس کے ہاتھ میں لال دھاگا بنتے ہی کافر ہے. بعض جگہ دھوکا ہوا، دیکھا کہ گاڑی ہے، سوچتا رہا کچھ وقت کے بعد معلوم ہے دعوت میں کہ نہیں مسلمان ہے، میں نے سمجھایا. تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا روگ پریشان ہے لڑکیاں، پریشان ہے بعض عورتیں کہ جو فرق خوب کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا وہ جادو کرتے ہیں. اور یہ اس طرح کا جادو اور شوہر بیوی کے درمیان تفرقہ کرانا یہ شرک ہے. شرک جان لیجیے آپ. یہ نمازی گھرانوں میں، یہ دین والے گھرانوں میں، یہ دیندار گھرانوں کی خبریں ہیں. آپ توبہ کیجیے
کوشش کیجیے کہ دو دلوں کو جوڑیے، دو دلوں کو ملائیے. آپ کا ممکن نقصان ہو رہا ہو، اللہ کے لیے آپ جو نقصان برداشت کیجیے. آپ ممکن آپ کا فائدہ نہ ہو، اللہ کی آپ کو فائدہ دے گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ سلوکی کرتے ہیں. کہا ایسا ہے؟ کہا یہ صحیح ہے. کہا تو تمہاری جنت کی خوشخبری قبول کرو. میرے بھائیوں یہ سب باتیں ہیں. ایک اور تیسری بات وقت دوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے. کیا آج کل حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب جنت میں پہنچے تو اللہ نے بہترین لباس جنتی لباس پہنا، اور جنتی لباس جو پہنایا تو شیطان کو بڑا حسد ہوا کہ ہم نے سجدہ نہ کرنے سے ہمیں ہمارا جو منصب تھا، جو مقام تھا، جو درجہ تھا، اللہ وہ چھین لیا گیا. اچھا یہ بنی آدم کو دے دیا گیا، میں اس کو باغاوت چھوڑوں گا. جا کے پٹی پڑھایا، ڈنڈی مارا آدم علیہ السلام کے سامنے. یہ تم کو میں ایک ایسی بات بتا دوں، نسخہ بتا دوں کہ اگر تم اس نسخے پر عمل کرو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. ایک درخت کا پھل کھا لو، کون سا درخت کا اللہ جانے، کھا لیا اور لباس ان کے اتروا دیے. تفصیل کا وقت نہیں ہے اور ایک آپ اترا رہے ہوں گے. اور کسے اترایا؟ لے اور ہمارا سوال ہے، تاکہ ایک دوسرے کی شرم گائیں، ایک دوسرے سامنے کھل جائیں. میرے بھائیوں وہ شیطان کی جس جنت تھا، اور آج معاشرے میں شیطان کی شکل میں یہ کالجز ہیں، یہ اسکول ہیں، یہ سائیکلیں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. جی بے شک سواری کریں سائیکل کی آپ، لیکن لڑکیاں ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ایسے سواری کریں تو ان کے جو زینت کی جگہیں ہیں وہ نہ کھلنے پائیں، ان کے سینے نہیں کھلنے پائیں، ان کی پسی نہیں کھلنے پائیں، ان کے یہ آستین نہیں کھلنے پائیں. یہ تفصیل کتنا بتاؤں میں. اس لیے میرے بھائیوں اگر اور لڑکیاں پڑھنے کا ماشاءاللہ ان کا موڈ ہے، سورہ احزاب کو ضرور پڑھیں، ترجمے سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت فرمائے. اور تمام لڑکے لڑکیاں جس میدان میں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے، ان کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کو علم پڑھنا آسان فرمائے. سبے کا سبے آپ جغرافیہ اور کتاب اور میتھ اور کیا کا پڑھ جاتے ہیں، آپ فلوجی کیا کا پڑھ جاتے ہیں. قرآن کی پڑھنے کے لیے بھی، رسول کی حدیث کے پڑھنے کے لیے بھی، اور حدیث اور سیرت رسول کو پڑھنے کے لیے صرف 15 وقت نکالیے. 24 گھنٹے 15 منٹ دیکھیے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی. میری نشاندہی آپ کی اصلاح کیا ہوگی تھوڑی سے، لیکن میں نے نشاندہی کر دی آپ کی. اللہ تعالیٰ سے میری دلی دعا ہے کہ ہمارا آپ کو عیدگاہ میں آنا مبارک، ہماری آپ کی دعا کو قبول کرنا اللہ مبارک کرے. ہمارا آپ کو جنت کی بشارت دے کر یہاں سے لوٹیں، اور ہر سال آپ آئیں، صحت مندی کے ساتھ آئیں. جو بیمار ہو، کمزور ہو، اللہ اس کو قوت و طاقت عطا فرما، ان کے بال بچوں کو عطا فرما. جو عورتیں جو مرد بیمار کو شفا کامل نصیب فرما. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله وصلی اللہ علی رسول اللہ. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بينك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلت في كتابك وعلمت واحدا من خلقك وباستعصيت في المغرب عندك انت للقران نبي قلبي نور صدري وجلاء همي وحزني وغمي برحمتك يا ارحم الراحمين. بتاؤ نہ ہم لوگ گناہ معاف فرما. ہم سب عورتوں بچوں بوڑھے اللہ کے سامنے یہ بوڑھے بچے سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہم سب گناہ معاف فرما. ہم لوگ کے ماں باپ گناہ معاف فرما، ہم لوگ کے سرکاری گناہ معاف فرما، ہم لوگ کے عورتوں بچوں گناہ معاف فرما. اور جو ہم لوگ کے دلوں سے گناہ کی سیاہی کو فرما، جو گناہ جان کو معاف فرما، وہ جو معاف فرما. اے اللہ جو ٹریننگ ہم نے تمہیں ٹریننگ کا موقع دیا رمضان مبارک میں، اس ٹریننگ کو باقی زندگی میں اللہ ہماری دعاؤں کو اس دعا خاص طور سے اللہ قبول فرما. اے اللہ ہم لوگوں کو اپنے محتاج نہ بنا، ہمارے بچوں کو حلال عطا فرما، ہم سب لوگوں کو حلال عطا فرما، سب بچوں کو علم عطا فرما، بچے بچیوں سب کو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی حق قبول فرما. جو مسلمان یہاں یا باہر دنیا میں کافروں اور یہودیوں اور مشرکوں کے شکنجے پڑے ہوئے اللہ پورے خرابی کے سامان پیدا فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اللہ غائبانہ ان کے حق قبول فرما لے. اللہ وہ تیرے بندے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، ہم سب تیرے ماننے والے ہیں. اس نسبت رشتے سے تجھ سے معاف کرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.